آوازیں بند ہو جائیں, قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں. یہ مدرسے جب تک موجود ہے توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی. میرے بھائی, ان مدرسوں کی حفاظت کرو, ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو, ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو میرے پیارے ساتھی. ورنہ یہ نوجوان نسل, آج جاوید اختر جیسا آدمی, کبھی آپ جا کر کے پتہ لگائیے جاوید اختر کا باپ کون تھا, اس کا دادا کون ہے, اس کا خاندان کیسا ہے. وہ جاوید اختر کسی ایرے غیرے نتو خیرے خاندان کا آدمی نہیں ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی, مستر خیر آبادی اور کون کون علماء کے خاندان سے جاوید اختر صاحب کا تعلق ہے. دادا عالم, پردادا عالم, نانا عالم, اور ایسے عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے میرے پیارے ساتھی, دادا عالم ہوں, پردادا عالم ہوں, نانا عالم ہوں, لیکن اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو جاوید اختر کا حال ہوا ہے. تو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی گاڈ ہے, کوئی اللہ ہے, کوئی رب ہے. وہ تو یہ مانتا ہے صاحب دنیا آٹومیٹک بن گئی, اپنے آپ بن گئی. اور صاحب ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے بڑے گیانی ہیں, یہ بڑے انٹلیکچول ہیں, بڑے تارکک ہیں, بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں جو انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے, اپنے رب کو نہ پہچانے, دنیا کی نظر میں وہ انٹلیکچول ہو جائے, گیانی ہو جائے, اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے, سب سے بڑا اسٹوپڈ ہے, سب سے بڑا بیوقوف ہے. اللہ کی نظر میں گیانی کون ہے, اللہ کی نظر میں جینیس کون ہے, اللہ کی نظر میں بدھیمان کون ہے, اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں کی پیدائش میں, زمین کی پیدائش میں, اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے, بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ کون ہے بدھیمان, کون ہے عقل مند, کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھتے ہیں. اے مسلمان, تجھے تیرے پیر سلامت ہیں, تجھے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تیرے گھر کے قریب میں مسجد کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے. ہے مسلمان, تو کتنا بڑا نمک حرام ہے اپنے مالک کا, جس مالک کی زمین پہ رہتا ہے, جس مالک کا دیا اناج کھاتا ہے, جس مالک کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے, اس مالک کے لیے تجھے سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ ہمارے بزرگ حضرات, یہ 70 سال والے, 60 سال والے بوڑھے, یہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کتنی مسجدوں میں فجر میں تالا نہیں کھولے گا میرے ساتھ. ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جس کا مالک اس کو تھوڑا سا ہڈی دکھا دیتا ہے تو کتا اپنے مالک کے لیے دشمن کے اوپر بھونکتا ہے اور موقع پڑے تو جان دے دیتا ہے. ہم سے زیادہ نمک حلال تو وہ گھوڑا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے, جنگ کے میدان میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے, اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے, مگر اپنے مالک کو پیٹھ سے نہیں اتارتا ہے. ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہے میرے ساتھ, اور ہم دنیا کی نظر میں بڑے گیانی ہیں صاحب, بڑے عقل مند ہیں, بڑے ہم انٹلیکچول ہیں. قرآن کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج کل ہمارے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی ہے, کسی کو رات کو 2 بجے دیکھو آن لائن ہے,
3 بجے سو کر کے اٹھو، پھر دیکھو آن لائن ہے، فون کر کے پوچھو بھائی تو آن لائن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، نیند نہیں لگ رہی ہے، لگا ہوا ہے اسنیپ چیٹ پہ، لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، ہمیں خوب خبر ہے آپ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی نیند کہاں لگتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، اپنے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی تو سورہ سجدہ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی۔ تتجافا جنوبہم تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ جب دنیا رات میں آرام سے کمبل میں رضائی میں سو رہی ہوتی ہے، میرے نیک بندے رضائی سے نکل کر، کمبل سے نکل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے بعد اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے 2 بات لکھی ہے۔ تہجد پڑھو گے تو مال میں برکت ہوگی۔ جو پریشان ہے کاروبار سے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، تہجد پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ برکت ہو۔ ایک تو علماء نے بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تہجد پڑھو گے برکت ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، تہجد پڑھو گے تو ہاتھ اونچا ہوگا۔ گاؤں کی مسجد بن رہی ہے، 5,000 دینے والے تھے، 10,000 دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، دل بڑا ہوگا، ہاتھ اونچا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں غور کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان پہ جو غور کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ اس کا مطلب کہ سائنس پڑھنے کے بعد انسان اللہ کے اور قریب آ جائے گا اگر ڈھنگ سے وہ سائنس پڑھے گا۔ جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا، جس کو پتا چلے گا اتنے بڑے یونیورس میں ایک چھوٹا سا گولا ہے جس کو زمین کہتے ہیں، اس زمین میں بہت سارے ممالک اور کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں سے کنٹری بھارت ہے، اور بھارت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بہار ہے، اور بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں رہتا ہوں۔ انسان کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے گی، انسان کو پتہ لگ جائے گا جس نے یونیورس بنایا وہ کیسا ہوگا۔ ہم تو اس یونیورس کے ایک چھوٹے سے گولے کے، ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے۔ تو جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ جاوید اختر نہیں بنے گا، وہ ملحد نہیں بنے گا، وہ ایتھسٹ نہیں بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اے اللہ، ہم دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو بیکار نہیں کرتے۔ یہ مائک یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے، یہ ٹیبل یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے، یہ یوٹیوبرز نے کیمرے لگائے تو ضرور ان کا کوئی کام ہے۔ اے اللہ، جب انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا، تو کریٹر ہے، تو ساری کائنات کا نرمان کرنے والا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اے اللہ، تو نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، تو نے بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو جو اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے، جس کو اپنے جیون کا ادیش نہ پتا ہو، جس کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہو: کھانا، پینا اور انجوائے کرنا۔ اگر ٹو ایٹ، ٹو ڈرنک، ٹو انجوائے، اگر یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو معاف کیجئے، پھر آپ کے بیچ میں اور ایک کافر اور مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14ویں پارے کی پہلی آیت۔
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا تو تین ہی کام ہے، یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے. آج ہمارا نوجوان لمبے لمبے پلان بنا رہا ہے، نیا سال کی تیاری ابھی سے کر رہا ہے، کس کو کارڈ بھیجنا ہے، کس کو ہیپی نیو ایئر لکھ کے اسٹیٹس لگانا ہے. 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے شاید سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں پی جاتی. جتنا زنا اس ایک رات میں ہوتا ہے، جتنا ناچ گانا اس ایک رات میں دیکھا جاتا ہے، شاید سال کے کسی دن میں اتنا نہیں دیکھا جاتا. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. ارے تو اتنا نادان ہے، تجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جشن منانے کا موقع نہیں، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے. اے اللہ زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا، اپنی قبر سے 1 قدم اور قریب ہو گئے، اپنے انجام سے 1 قدم اور قریب ہو گئے. اے اللہ کل تک 39 سال کے تھے آج 40 سال کے ہو گئے، کل تک 42 سال کے تھے آج 43 سال کے ہو گئے. اے اللہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. اے اللہ اس موقع پر مجھے تو غور کرنا چاہیے کہ 1 سال میں میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کمی اپنی دور کی، کون سی نئی چیز میں نے حاصل کی. ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے. ایک نظم بڑی اچھی تھی نئے سال پر، موڈ بنا ہے تو سنا ہی دیتا ہوں. ہاں نیا سال پر، ہاں سنیے. ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے. یہ نفس کا دھوکا ہے، یہ شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. 1 سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان، لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ناداں. آئے گا نہیں لوٹ کے، آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا، مہمان بلانا نئے پکوان بنانا، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم، اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال. ناداں ناداں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، یہ سال گزارا ہے گناہوں میں مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل. یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل، غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل. اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. یہ عبرت کی چیز ہے میرے پیارے ساتھ، یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے سے 1 سال اور کم ہونے جا رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ابھی میں نے 3 دن پہلے بنارس کی سڑکوں پر دیکھا کہ نوجوان رات میں 11 بجے پوری سپیڈ میں بائک چلا رہا ہے. اچھا ہمارے مسلمان نوجوان ان سب چیزوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے. 11 بجے بائک چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے صاحب؟ رائڈر ہے، رائڈر فل سپیڈ میں
اچھا وہ بائک بھی مہنگی والی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں, وہ نارمل بائک نہیں ہوتی, اسپورٹس بائک ہوتی ہے, بلٹ ہوتی ہے, پوری اسپیڈ میں, کوئی 100 کی اسپیڈ میں چلا رہا, کوئی 120 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. ارے نادان, یہ زندگی ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی. اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ جوانی اللہ کی امانت ہے, اسے نمائش میں نہ گزار, اسے عیاشیوں میں نہ گزار, اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا تجھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے, جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں سب کو ملتی ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے, لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 الصحت, و صحت کی تندرستی کی دولت. شوگر ہو گیا, چلو بھیا چکن نہیں کھا سکتے, رس گلہ نہیں کھا سکتے, مشٹی نہیں کھا سکتے. ہمیں کبھی آپ کے علاقے سے جاتا ہوں تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں بہار بنگال میں کیا خاص بات ہے, میں نے کہا ادھر مٹھائی بہت اچھی ملتی ہے. کلیا چک میں کبھی کبھی گیا تو گرم گرم بالکل جو ہے کھجور کے گڑ کی جو مٹھائی وہاں ملتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے, میں کبھی جاتا ہوں تو ضرور اس کو خرید لیتا ہوں گھر کے لیے. اب لیکن آپ سوچئے اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے 40 سال کے جب لوگ ہو جائیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا کم کر دو بھائی, ورنہ شوگر ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے. اچھا جس کو شوگر ہو جاتا ہے وہ چائے تو پیے گا بغیر چینی والی, اسے پوچھو چائے پیو گے, ہاں پیئیں گے, کون سی, بنا چینی کی, اور مٹھائی گپا گپ کھائے گا. یہ عجیب بات ہے, جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. آج تندرستی ہے, کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں. ارے آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے, جب آپ 30 سال کے تھے جو انرجی آپ کے بدن میں تھی 35 سال میں وہ انرجی نہیں ہے, 40 سال میں اور کم ہو گئی, 45 سال میں اور کم ہو گئی. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی ڈھلان پہ چلی جاتی ہے. آج صحت کی حالت ہے, آج تندرستی کی حالت ہے, آج چورا ڈھاگی میں جلسہ ہے, آپ 40 کلومیٹر بائک چلا کے چلے آئے, 50 سال کے ہو جائیں گے نہیں چلا کے آ پائیں گے. آج تندرستی ہے, اس کی قدر کر لو میرے ساتھیوں, کل یہ تندرستی دوبارہ نہیں ملے گی. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ, ٹائم کی نعمت ہے, سمے کی نعمت ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے, اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں سمے کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والفجر, فجر کی قسم, کہیں فرمایا والعصر, عصر کی قسم, زمانے کی قسم, کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا, رات کی قسم, کہیں فرمایا والنہار اذا تجلی, دن کی قسم, کہیں فرمایا والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم. اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سمے بہت قیمتی ہے. اور ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا, اور صبح کو برف لے کے نکلا, دوپہر ہو گئی, کسٹمر نہیں آ رہا ہے, اور برف برابر پگھل رہی تھی. تو بیچارہ چلانے لگا اور کہنے لگا او لوگو میرا برف خرید لو, اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل گل جائے, میری پونجی سماپت ہو جائے, میری پونجی ختم ہو جائے, شیش ہو جائے, وہ لوگوں میرا برف مجھ سے خرید لو. سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھ کر ہمیں قرآن کی سورت کا مطلب سمجھ میں آیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ سمے کا غلط استعمال کرتے ہیں, وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. آج کیا عالم اور کیا جاہل, کیا جوان کیا بوڑھا, سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا ایسا دور آ گیا. ایک فوٹو ڈالا تو انتظار کر رہا ہے کتنے لائک ملے, ایک ویڈیو ڈالا تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے اس پر لائک کا ایموجی ڈالا ہے, ایک کو میسج کر کے دیکھ رہا ہے ریپلائی آیا کہ نہیں آیا. ارے جتنا تو لوگوں کے لائک کی پرواہ کر رہا ہے, اتنا اگر تو اللہ کے لائک کی پرواہ کرتا کہ اللہ تجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, تو شاید تو لائق ہو جاتا. تجھے اللہ کے لائک کی فکر نہیں, لوگوں کے لائک کی فکر ہے. ارے لوگ آج تجھے فیس بک پر لائک کر رہے ہیں, کل مرے گا لوگ کہیں گے مرحوم بڑے اچھے آدمی تھے, بس تیرے گاؤں والے تیری مٹی میں آئیں گے
زندگی میں کبھی تیری تعریف نہیں کی. جب قبر پہ مٹی دینے آئیں گے ہاتھ جھاڑ کے کہیں گے آدمی بھالو چھیلو مانوش بالی چھیلو, آدمی اچھا تھا. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس, جو اللہ کو راضی کرے گا چاہے لوگ بھاڑ میں جائیں, لوگ ناراض ہو جائیں, اللہ کو راضی کرے گا, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وکلہ اللہ الی الناس, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے اس کو کر دے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو بھارت کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی سنتان مانا جائے گا, آپ کا بیٹا مانا جائے گا. لیکن اسلام میں آپ اگر کسی بچے کو پال لیتے ہیں یا اپنا بیٹا بول لیتے ہیں, منہ بولا بیٹا مان لیتے ہیں, تو آپ کے مان لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اب بہت غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا, ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا, بیٹے کی طرح حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے. اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کرتے تھے کہ حضرت زید کے باپ کا لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے ان کو. زید کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زینب بنت جہش سے, جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی. زید بھی بہت اچھے خاندان کے تھے, لیکن کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا, تو مکے میں لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے. جب اللہ کے نبی نے زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دی تو یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتہ کرو تو ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں آپ کا مزاج تال میل کھا جائے. آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ بہت غریب فیملی میں شادی کریں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ گاؤں کے ہیں, شہر کی لڑکی لے کے آ جائیں گے, تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اپنے ماحول میں, اپنے ایٹماسفیئر میں, اپنے کلچر میں شادی کرنا بہتر ہے اگر دینداری ہے تو, تاکہ تال میل کھا جائے. کیونکہ رشتہ جب ہوتا ہے تو تال میل کا ہونا بہت ضروری. زید بھی بہت نیک انسان ہے, زینب بھی بہت نیک عورت ہے, مگر تال میل نہیں ہو پا رہا تھا. اب حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے, اور جب وہ طلاق دے دیں گے اور زینب کی عدت پوری ہو جائے گی تو اے میرے رسول آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہوگی, تاکہ دنیا سے یہ رسم ختم کر دی جائے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ سگا بیٹا ہوتا تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے, اور بہو سے سسر کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی. زید کی مطلقہ بیوی سے اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رسم کو توڑ دیا جائے, اس رواج کو توڑ دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو سے شادی کر دی. اللہ کے نبی کے پاس زید آئے, زید نے کہا اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ. آپ نے کہا اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے, اس کو نکاح میں باقی رکھ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. اور اے نبی آپ کو پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو شادی کرنی ہوگی زینب سے, لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ. اور اے میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. کبھی زندگی میں اللہ کے نبی لوگوں سے نہیں ڈرے, اس موقع پر لوگوں کا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا واللہ احق ان تخشا. اے میرے نبی لوگوں سے مت ڈریے, اللہ سے ڈریے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے.
لوگوں کی پرواہ مت کرو. جب مسئلہ دین کا آ جائے, شریعت کا آ جائے, تو اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو, لوگوں کی پرواہ مت کرو. نبی نے شادی کر لی حضرت زینب سے. اب صاحب باتیں بننے لگی. اس کے پہلے حضرت زینب کے پہلے اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں. زینب 5ویں بیوی تھی. لوگوں نے کہا صاحب یہ رسول تو بڑے عجیب, یہودیوں نے کہا یہ رسول تو بڑے عجیب رسول ہے, یہ اپنے ماننے والوں کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا, اپنے لیے الگ قانون بنایا. یہ تو صاحب 4 کے بعد 5ویں شادی کر رہے ہیں. ایک اعتراض کیا لوگوں نے. پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم بہت غلط تھی, تو اس رسم کو توڑنا ضروری تھا تو رسول نے ہی کیوں توڑا, کوئی اور توڑ دیتا. اور پھر تیسرا سوال کہ نبی نے اپنی بہو کی سے شادی کر لی, اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اللہ نے ایک آیت میں تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری گئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے, ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے, ان کے اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے نہیں ہے جو جوان ہو کر کے مرد بنا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو لڑکا نہیں ہوا, اس کی تو نسل نہیں چلی. ارے اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے, جس کے صرف لڑکے ہیں وہ بہت خوش نہیں ہے. دنیا میں آپ کی اولاد نیک ہونا چاہیے میرے ساتھی. اگر آپ کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, اپنی قسمت میں ناز کیجئے. نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. ہمارے آخری نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. تو بیٹی اگر ہے تو دل مت چھوٹا کرو میرے بھائی. بیٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں, کوئی کمی کی بات نہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو کان کھول کے سن لو, تمہارے لیے جو نیم بنائے گا کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس نیم سے چھوٹ بھی دے سکتا ہے, تمہیں اس پر کوئی اعتراض کا ادھیکار نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور وہ آخری نبی ہیں, ان کے اوپر سارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے, ان کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جب لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارو. لوگ کیا کہتے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ دنیا, یہ بڑی ظالم دنیا ہے میرے ساتھ. آج جمعہ کا دن تھا, سورہ اعلیٰ کی تلاوت آپ نے جمعہ کی نماز میں سنی ہوگی. سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. نہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کی عورت تمہارے ہمیشہ کام دینے والی ہے, نہ دنیا کی تندرستی ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کا مال ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے, نہ دنیا کی زمین اور جائیداد ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے. جیسے ہی انتقال ہو جائے گا, دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی, ساری زمین جائیداد تمہارے وارثوں کی ہو جائے گی, اولاد کی ہو جائے گی, بیوی کی ہو جائے گی. تم تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. 2 گز زمین میں تم کو دفنایا جائے گا, تم کو کفن کے سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا, اور اس کفن میں کوئی پاکٹ بھی نہیں ہوگا, کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی کرنسی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی چیک بک لے کے نہیں جاؤ گے, خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. ایک صاحب نے ایک دن مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا ہے, اور انتقال کے بعد جب میت کو نہلانا ہوتا ہے تو میت کے باڈی پر جو کپڑا ہوتا ہے شریر پر, وہ تو اتار نہیں سکتے, تو اس کو کینچی سے کاٹ دیتے.
تو کہا کہ مولوی صاحب اس کپڑے کا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی وہ کپڑا اب تو استعمال کے لائق تو نہیں ہے، کاٹا جا چکا ہے اس کو، تو اس کپڑے کو آپ کہیں پھینک دیجئے، ڈسٹرائے کر دیجئے، نشٹ کر دیجئے. اس کپڑے سے کوئی تبرک حاصل تھوڑی کرنا ہے، اور وہ کپڑا کوئی منحوس کپڑا بھی نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں اگر کوئی کام کی چیز، ورنہ پھینک دیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن آپ سوچو میرے پیارے ساتھی، آج ہماری عورتیں بڑے شوق سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی، اپنی دیورانی جیٹھانی اپنی دیورانی کو بتاتی، دیکھ میرے پاس اتنی ساڑی ہے، اتنے سوٹ ہیں، اتنا جو ہے میرے پاس فلاں کپڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور انسان مرتا ہے تو اتنا مجبور ہے کہ اس کی باڈی سے کپڑا کینچی سے کاٹ کے اتارا جا رہا ہے. اے انسان، تو صرف اپنی موت پر غور کر تو شاید تو دنیا سے دل لگانا چھوڑ دے. دنیا میں آپ نہانے جاتے ہیں، جاڑے کا موسم آیا، گیزر لگا دیا ہے. میں کہیں جاتا ہوں اس سردی کے موسم میں تو لوگوں باتھ روم میں بھائی گیزر لگائے، نہیں لگا تو گرم پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے. سفر میں ہے، گلا بیٹھ جائے گا، سردی زکام ہو جائے گی، تقریر کرنا ہے. اللہ اکبر. مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے بھائی؟ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ گرم پانی سے نہانا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے؟ زندگی بھر ہمیشہ گیزر کے پانی سے نہاتا رہا. آج نہلانے والا نہیں پوچھ رہا ہے کہ تجھے ٹھنڈے سے نہلاؤں کہ گرم سے نہلاؤں. دنیا میں اپنے پسند کے صابن سے نہاتا رہا، لائف بوائے سے نہاتا رہا، ڈب سے نہاتا رہا، بال پر پسند کا شیمپو لگاتا رہا، چہرے پر فیس واش لگاتا رہا، داڑھی پر سیرم لگاتا رہا، باڈی پر لوشن لگاتا رہا. آج مرنے کے بعد تجھے دوسرے نہلا رہے ہیں، کوئی تیری گندگی صاف کر رہا ہے، کوئی تیرے بدن پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی تجھے کفن کا کپڑا کفنا رہا ہے، اور نہلانے کے بعد کفنانے کے بعد اپنی فارچونر پہ چلنے والا، اپنی روف ٹاپ والی گاڑی سے سر نکال کے دنیا کو اپنی شان شوکت دکھانے والا آج جب مر گیا ہے، جنازہ نکلا ہے تو 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، او لوگوں بہت میں نے زندگی گزار لی، اب اپنا عمل لے کر کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی نیکی لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنا گناہ لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اب نہ قبر میں تم میرے کام آؤ گے، نہ قیامت کے دن تم میرے کام آؤ گے. قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، باپ کا جنازہ ہے، بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بھائی کا جنازہ ہے، مگر بھائی اپنے باپ کے ساتھ قبر میں اپنے بھائی کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جنازے کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہے. ارے سونا تو بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں رکھتا ہے، کوئی شریر کو نہیں رکھتا ہے. ارے جلدی سے دفنا دو ورنہ باڈی میں سے مہک آنے لگے گی، بدبو آنے لگے گی. اور جس حساب سے آن لائن کا دور چل رہا ہے، میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، آنے والے 10-20 سالوں کے بعد یہ بھی ہوگا، باپ کا انتقال ہوگا، بیٹا فون کرے گا آن لائن، ہاں بھائی آ جاؤ، کفنا دو دفنا دو میری جان چھوٹے. وہ دور بھی آنے والا ہے، سب آن لائن ہوگا تو باپ کا جنازہ بھی آن لائن کروایا جائے گا. کوئی امام صاحب پیسہ لے کے جنازہ پڑھا دیں گے، کوئی قبر بنانے والا قبر میں بیٹا بس گھر میں بیٹھ کے دعا کر دے، وہ پتہ نہیں دعا بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو عالم بناؤ. اتر پردیش میں ایک جگہ ہے مبارک پور، وہاں ایک جنازے میں گیا، وہاں ایک بہت بڑے مولانا کا جنازہ تھا، مولانا فضل حق مبارک پوری. ان کے 5 بیٹے ہیں، سب عالم ہیں ماشاءاللہ. باپ کا جنازہ آیا، ہر بیٹا اس قابل ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. بڑے بیٹے نے جنازے کی نماز پڑھی. وہ منظر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ، ایسا بھی جنازہ ہوتا ہے کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے. میرے بھائیوں، ہو سکے تو اپنے کسی ایک بچے کو تو اس قابل بناؤ. انجینئر تو بہت سے بن جائیں گے، ڈاکٹر تو بہت سے بن جائیں گے، لائر تو بہت سے بن جائیں گے، ایک بیٹا تو ایسا بناؤ کہ جب تمہارا انتقال ہو تو بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کم سے کم یہ کہہ سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی محبتوں سے مجھ کو پالا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، مرنے والا قبر میں چلا گیا، مٹی دینے والے گھر چلے گئے، 2 فرشتے آتے اس کے پاس،
ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے. وہ دونوں فرشتے میت کو کے اندر دوبارہ روح ڈالتے ہیں اور میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں ہر مردے سے پوچھا جائے گا. اب اگر بندہ مومن ہوگا اور پکا توحید والا ہوگا، صحیح عمل کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتہ پوچھے گا تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا. I have knowledge of the قرآن، میرے پاس قرآن کا علم تھا. پتا یہ چلا سائنس قبر میں کام نہیں آئے گی، میتھمیٹکس قبر میں کام نہیں آئے گی، جغرافیہ کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، وگیان کی کتابیں قبر میں کام نہیں آئیں گی. قبر میں اگر کام آئے گا تو قرآن اور حدیث کا علم کام آئے گا، جس کو ہم اور آپ حقیر سمجھتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کا علم حقیر مت سمجھو میرے ساتھیوں، یہ قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی کام آئے گا. اور میرا جملہ نوٹ کر لو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ میرے ساتھیوں. آنے والا دور بہت نازک ہے، کفر اور ارتداد کی ایسی لہریں چلیں گی، آپ کو اپنے بچوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ سوشل میڈیا میں جو پیلے پڑے ہیں آپ کے بچے، 20 سال بعد آنے والی جو نسل ہوگی وہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہوگی. وہ رات دن یوٹیوب دیکھنے والی، انسٹاگرام چلانے والی وہ نسل ہوگی. وہ نسل اللہ کو مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ وہ قیامت کو مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ ہر بات پر کوسچن کرنے والی نسل کوسچن کرے گی اللہ کون ہے؟ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. اگر کوئی اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ فرشتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ نہیں مانے گا قیامت کے دن کو، وہ نہیں مانے گا اللہ کو، وہ نہیں مانے گا تقدیر کو. وہ دور آئے گا، اور جب وہ دور آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، ایک زمانہ آئے گا لوگ بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، اچھا سوال کریں گے، خراب سوال بھی کریں گے. یہاں تک کہ یہ بھی سوال کیا جائے گا خلق اللہ کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہو کریٹڈ اللہ؟ اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ، دین ہو کریٹڈ اللہ؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کوسچن دماغ میں آئے گا. جب یہ کوسچن دماغ میں آئے تو پیارے رسول نے کیا کہا؟ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اللہ سے، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. یہ سوال تمہارے دماغ میں ڈالنے والا شیطان مردود ہے، تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو. وہ دور آنے والا ہے میرے ساتھ. بچا لو اپنی آنے والی نسلوں کو. بچوں کو کاروبار سکھاتے ہو، بچوں کو کھیتی سکھاتے ہو، بچوں کو بزنس سکھاتے ہو، بچوں کو پیسہ کمانا سکھاتے ہو، بچوں کو یہ بھی سکھاؤ اللہ کون ہے. اور جب بچے یہ جان جائیں گے اللہ کون ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. جس کو یہ پتہ لگ جائے اللہ کون ہے وہ پاپ نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا. کسی نے مجھے بتایا کہ سورا ڈانگی کے جلسے میں CCTV کیمرہ لگا ہے. کیوں لگا ہے بھائی CCTV کیمرہ؟ اسی لیے تو لگا ہے کہ کوئی اپریہ گھٹنا نہ ہو، کوئی غلط اگر واقعہ ہوتا ہے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، پکڑا جائے گا جو جس نے غلط کام کیا ہے. دنیا میں کیمرہ لگا ہے تو گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں، اپرادھ نہیں ہوتا ہے. آج دیکھیے دلی میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر جگہ سڑکوں پر کیمرے لگ گئے ہیں. اگر دنیا کے لگے ہوئے کیمرے سے اپرادھ کم ہو سکتا ہے تو جس کے دل میں اللہ کے کیمرے کا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ کا کیمرہ بھی تو لگا ہے ہر جگہ. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا،
اے انسان کیا تو نہیں جانتا اللہ سب دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیرے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک فرشتہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. او لوگو ہم نے تمہاری ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں. فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں میرے ساتھ. اللہ کا کیمرہ, اس کا ڈر جب آپ کے بچے کے اندر پیدا ہوگا وہ آٹومیٹک گناہوں سے بچے گا. اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ. اے میرے بچے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, آسمانوں میں کہیں ہوگی, زمین میں کہیں ہوگی, کسی چٹان کے اندر ہوگی, اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. اللہ سے کیسے بچ پاؤ گے میرے پیارے ساتھی؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں, میں ان کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, بڑی نافرمانی کرتے ہیں, جب میری نافرمانی کرتے میں مار دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو میں مار دیتا ہوں, پیٹ دیتا ہوں, مجھے عذاب تو نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی, جو تیرے غلام تیری نافرمانی کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا, اس کو بھی تولا جائے گا, اس کو بھی ناپا جائے گا, اور تو جو سزا دیتا ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا. اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہوگی اور تیری سزا کم ہوگی تو تجھے فائدہ ہوگا, تجھے ان کی نیکی تجھ کو مل جائے گی, تیرے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر تیرے غلاموں نے جو نافرمانی کی ہے اگر ان کی نافرمانی کم تھی اور تیری سزا زیادہ تھی تو اے میرے صحابی پھر ان کے گناہ تیرے اوپر لاد دیے جائیں گے, تیری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. صحابی رونے لگے, اے اللہ کے نبی میں سزا دیتا ہوں, ناپ کے تو نہیں دیتا, تول کے تو نہیں دیتا. اے اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں, وہ غلام ہیں, وہ غلطی کرتے, نافرمانی کرتے, میں سزا دے دیتا ہوں, اور آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا رسک میں کیسے لے سکتا ہوں؟ صحابی دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو آزاد کر رہا ہوں, میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا, میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا. اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چارہ نہیں, میں ان کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی. میرے نوجوانوں وہ چیز آپ کے اندر تبھی پیدا ہوگی جب آپ اللہ کو جانیں گے, اور اسی لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے حقیقت میں وہ ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. علماء کا مطلب صرف وہی لوگ نہیں جن کے پاس مدرسوں کی ڈگری ہو, آپ بھی علماء میں شمار ہو سکتے ہیں. دنیا آپ کو عالم نہ مانے, لیکن اگر آپ اللہ کو جانیں گے, اللہ کی صفات کے بارے میں جانیں گے, تو جتنا آپ اللہ کو جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے اس کے بندوں میں حقیقت میں اللہ کو جاننے والے ڈرتے ہیں. سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی کچھ شاید آئے گا. اس گاؤں میں آج جب میں آیا تو آتے ہی ایک سوال میرے سامنے آیا, جس مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہے اسی مسجد سے متعلق ایک سوال آیا, بڑا اہم سوال ہے, اس کو غور سے سنیے گا. مسجد کی زمین جن لوگوں نے وقف کی ہے, دان کی ہے, ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کی قبر بھی ہے وہاں پہ, اور وہ جو قبر ہے وہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے. تو اب مجھ سے بھائیوں نے پوچھا کہ مولانا اس قبر کا کیا کیا جائے؟ شریعت کا مسئلہ کیا ہے, بہت کلیئر طریقے سے سن لیجیے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو قبر کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے, نہ مسجد میں قبر بنائی جا سکتی.
اور کسی مسجد میں اگر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور تمام اہل حدیث علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے دلائل اس کے اوپر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قبر ہے تو اگر وہ مسجد سے سٹی ہوئی قبر ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مسجد کی حدود میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر مانی جائے گی، اور پھر اس قبر کا مسجد میں رکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی مسجد کا نرماण کرنا ہے، بنانا ہے، اور وہاں پہ قبر ہے تو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا کہ دو طریقہ ہے۔ اگر وہ قبر ابھی تازی ہے تو قبر میں ظاہر ہے کہ ابھی لاش باقی ہوگی، اس لاش کو عزت اور احترام کے ساتھ نکال کے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اور دوسرا راستہ یہ، اگر قبر بہت پرانی ہے، اور جب پرانی قبر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا شریر مٹی میں گل جاتا ہے، شاید کچھ ہڈیاں بچیں ورنہ وہ بھی نہیں بچتی، بہت زمانہ گزر جائے، تو علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ قبر کی ظاہری شکل کو ہم ختم کر کے زمین کے برابر اس کو فلیٹ کر دیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی کی جب زمین خریدی تھی تو وہاں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی ہڈیاں وغیرہ نکال کے اس کو پلین کر دیا، فلیٹ کر دیا۔ اب لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کی قبر ہے، اور جن لوگوں نے مسجد دان کی ہے انہی کی کہ آباء و اجداد میں سے کسی کی قبر ہے۔ تو اس قبر کے بارے میں مجھے جو بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آ رہی ہے، صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، باقی میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ یہاں کے جو علاقائی علماء ہیں، چونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے اور مسجد بن جائے گی تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، اور میں بنگال کی کئی مسجدوں کو جانتا ہوں، یو پی کی کئی مسجدوں کو جانتا ہوں جہاں یہی غلطی کی گئی، اور قبر تھی مسجد میں اور اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہاں قبر پہ جو ہے ایسی مسجد بنا لی گئی، اور بہت سارے گاؤں میں وہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ سچویشن آپ کے یہاں نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے مجھ کو جو مناسب لگتا ہے کہ آپ جب مسجد کا نو نرماण کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر نو کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس قبر کو چھوڑ کر کے آپ مسجد کی باؤنڈری کھڑی کیجئے۔ اس میں اگر کچھ زمین چلی جاتی ہے تو چلی جائے، آپ اس کا لالچ مت کیجئے، لیکن اس کو مسجد کی باؤنڈری کے باہر کر دیجئے تاکہ آپ اس رسک سے باہر آ جائیں، کیونکہ اگر مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، مسجد کے گیٹ میں آپ داخل اور اندر وہ قبر ہے، تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اگر قبلہ کی طرف ہے تب تو بہت خطرناک بات ہے، اگر جیسا کہ یہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ پورب سائیڈ میں ہے، قبلہ کے اپوزٹ سائیڈ میں ہے، تو بھی وہ غلط ہے، کیونکہ وہ مسجد کے پریمیسس کے اندر ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، اس لیے اس کا مسجد میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ اس سلسلے میں اپنے علاقائی علماء سے تحقیق ضرور کر لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ غافل پڑا ہوا ہے، کبھی کرسمس منا رہا ہے، کبھی نیا سال منا رہا ہے، اور جو تقریر کے شروع میں نے جو آیت پڑھی تھی، قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت، وہ آیت ہمیں ایک میسج دے رہی ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے۔ جب پریچھا کا ٹائم آتا ہے تو بہت بے وقوف قسم کا اسٹوڈنٹ جو پڑھائی میں کبھی دھیان نہیں لگاتا ہے، وہ بھی بیٹھ کر کے پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جس کو پاس ہونا ہے، جس کو یہ پتا ہے اگر میں فیل ہو جاؤں گا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، وہ محنت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت آئے گی، اور جس دن موت کو آنا ہوگا ہم 1 منٹ پہلے مر نہیں سکتے، 1 منٹ بعد میں نہیں مر سکتے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی لیکن موت کا علاج ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم سیسا پلائے ہوئے دیواروں کے اندر قید ہو جاؤ تب بھی موت تم کو آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے پہلے کہ موت آئے ہم اس حساب کی تیاری کر لیں۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں جن کو جواب دیکھ لیتے ہیں۔ گروپ لون کا یہاں زیادہ چرچا ہے، کیا ہوتا ہے گروپ لون میں؟ شیخ توحید صاحب کچھ بتائیے آپ۔ ایک بات، موٹی موٹی بات آپ سمجھ لیجیے، شریعت میں پیسے کے بدلے اگر ہم پیسہ لے رہے ہیں تو اس میں کمی اور بیشی کر کے نہیں لے سکتے۔ اگر میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور یہ طے کر کے دیا کہ آپ مجھے واپس 1,20,000 لوٹائیں گے، تو وہ 20,000 شریعت کی نظر میں سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے، ربا ہے۔
شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر پیسہ ادھار دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، تو لون پر آپ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ نہیں لے سکتے. اسی لیے اگر آپ کوئی سامان گروی رکھتے ہیں کسی کے پاس، تو گروی سامان رکھ کر کے جو آپ کو لون دے رہا ہے، اس گروی سامان سے اگر وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی سود میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے. اس لیے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ مکان لوگ کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں پورا، اور اس کو مکان رہنے کے لیے دے دیتے ہیں. اب وہ 2 سال 4 سال 5 سال رہتا ہے اور پھر جب جانے لگتا ہے وہ 10 لاکھ اٹھا کے واپس دیتے ہیں. علماء نے اس کو بھی حرام کہا ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 10 لاکھ کے بدلے 10 ہی لاکھ دیا ہے، مگر بینیفٹ کیا آپ نے اٹھایا؟ مکان میں رہنے کا بینیفٹ آپ نے اٹھایا. تو قرض پہ کسی بھی پرکار کا بینیفٹ اٹھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا اور وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا تھا. امام صاحب ایک دن اس سے ملنے کے لگے، گرمی کا موسم تھا اور اس آدمی کے گھر کے دروازے کے اندر پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ٹھنڈا پانی بھی وہاں پر تھا. امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھوڑی دیر کے بعد آدمی آیا. اس نے کہا ارے امام صاحب آپ میرے دروازے پر آپ آئے ہیں اور باہر کھڑے دھوپ میں، ارے اندر آئیے، پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھیے اور ٹھنڈا پانی پیجیے، پیسے کا لین دین ہوتا رہے گا. امام صاحب نے کہا معاف کرنا، تم سے میرا جو سمبند اور تعلق تھا وہ اپنی جگہ ہے، اس وقت میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ قرضے پر کسی پرکار کا منافع نہیں لے سکتے. میں تم سے قرضہ لینے آیا ہوں، اگر میں تمہارے گھر کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں اور تمہارے گھر کا ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو یہ بھی مجھے ڈر ہے کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے. میرے پیارے ساتھیو، یہ اسلام کا قانون ہے. اور آج بڑے دھڑلے سے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، بہار اور جھارکھنڈ میں بہت چھوٹی چھوٹی رقم، جبکہ لوگ چاہیں تو آپس میں کوئی ایسی کمیٹی بنا سکتے ہیں جو بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کو قرضہ دے، کوئی گارنٹی لے لے، کوئی چیز لے لے، بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دے. آج 10-10 ہزار کا اماؤنٹ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سود پر دے رہا ہے، مسلمان سے سود کما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو، یہ بات یاد رکھو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. اگر آپ سود کا پیسہ کمائیں گے، وہ پیسہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھر کی برکت کو ختم کر دے گا. ناواقفیت اشیاء کی خرید و فروخت کا چرچا بھی بہت زیادہ ہے، جیسے مکھانا وغیرہ. اچھا، وہ کیا مطلب بتا رہے ہیں ناواقفیت کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ بے غرر اس کو بولتے شریعت. شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ لین دین کسی چیز کا کر رہے ہیں تو کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے پیڑ کی پیداوار ہونے کے پہلے پیڑ کا سودا کر لینا صحیح نہیں ہے. جی جی جی. اور مچھلی بھی پانی میں ہاں، اندازہ کر کے کتنی مچھلی آئے گی نہیں معلوم، یہ بے غرر اس کو بولتے، دھوکہ ہے. یہ شریعت ہماری اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. ہم آپ سے کوئی سودا کر رہے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے قیمت بھی کلیئر ہونی چاہیے اور جو سامان ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اگر کہیں سے بھی اس میں کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ سودا شریعت کی نظر میں صحیح نہیں ہے. عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہیں. عقیقہ کے گوشت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ماں باپ کھا سکتے ہیں، پورے پریوار کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بانٹ سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں کی گئی کہ آپ کو یہی کرنا ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح ہونا چاہیے جو شریعت کی کنڈیشن کے مطابق ہو اور وہ عقیقہ کی نیت سے ذبح ہونا چاہیے، بس. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، بالکل کھا سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. میت کا اعلان مسجد کے مائک سے کرنا کیسا ہے؟ آج کے خطبے میں کسی عالم نے کہا کہ بدعت اور اس مسئلے کو لے کر گاؤں میں بہت ہلچل ہے. دیکھیے، حدیث میں میت کا اعلان دور جاہلیت کے طریقے سے جو ہوتا تھا اس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اطلاع دینے کے لیے اگر اعلان کیا جائے تو وہ منع نہیں ہے. بھئی آج گاؤں میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں تو نہیں، وہ